ذکر الموت و قصر العمل، موت کے ذکر یا موت کی یاد کا باب، اور خواہشیں یا آرزویں کم ہونے کا باب، یا آرزویں کم رکھنے کا باب. اور شاید یہ باب طویل ترین ہے آیات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس سے پہلا میسج تو آپ کو یہ مل جانا چاہیے کہ قرآن مجید میں کس قدر اس شے کا تذکرہ لفظاً موجود ہے. انہوں نے اتنی آیات جو ہیں وہ کوٹ کر دی ہیں، اور یہ بھی ابھی چند ہی کوٹ کی ہیں، موجود بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں. تو قرآن مجید کے نزدیک بھی یہ معاملہ بہت اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم دیے جاؤ گے، پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو حقیقی کامیاب ہوئی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اس زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی حقیقت اس زندگی کی وہ موت ہے. دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے تو پیدا ہوئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا. نہیں مرنا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو موت ہر کسی پہ آ کے رہے گی. پھر موت کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اس سے کسی کو استثناء بھی نہیں دیا گیا کہ انبیاء اور رسول جو ہیں چلو ان کا معاملہ ایک منفرد ہے باقی انسانوں سے، تو ان کے اوپر موت نہ آئے، ان پہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کچھ پینڈنگ ضرور ہوا لیکن انہیں بھی آنی. ٹھیک ہے، تو ہر شخص کو موت آنی ہے. اتنی بڑی حقیقت جس کا انکار کوئی نہیں کرتا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہ موت کا انسان کی زندگی میں کیا عمل دخل ہے. تو اس موت کا انسان کی زندگی میں عمل دخل یہ ہے کہ جس آزمائش میں وہ آیا ہے وہ آزمائش اس موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، نمبر 1. نمبر 2، آزمائش کا نتیجہ بھی برآمد ہونا شروع ہو جائے گا فوراً موت کے بعد. ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں آپ کو امتحان ایک سوال نامہ دے کے یہ نہیں بتائے گا کہ کتنا وقت ہے، اور کسی بھی لمحے وہ آپ سے کھینچ لیا جائے گا کہ وہ جو آپ کا پین ہے وہ ایک نقطہ لگانا چاہتا ہوگا لیکن وہ نقطہ بھی آپ نہیں لگا سکیں گے، آپ سے پیپر لے لیا جائے گا. ایسے ہی زندگی کا معاملہ ہے کہ ایک لقمہ آپ کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کے منہ تک نہیں جاتا کہ وہ لگتا ہے بہت آ جائے. اتنی اچانک ہے کہ ایک لمحے کا انسان کو نہیں پتا چلتا. انسان ایک ارادہ کرتا ہے، اس ارادے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتا، موت بیچ میں آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس موت کے ساتھ ہی انسان کا وہ سارا جو امتحان تھا اس کا وقت ختم ہو گیا. گویا اگر وہ پاس ہے تو پاس ہے، فیل ہے تو فیل ہے. لیکن اگر امتحان کے بعد ایک طویل مدت چھوڑ دیا جائے کہ رزلٹ کی تیاری ہو رہی، جیسے ہمارے امتحانات میں ہوتا ہے کہ پیپر دیا اور 2 مہینے 3 مہینے بعد نتیجہ نکلا، تو پھر بھی چلیں کچھ بیچ کا وقت گزر گیا مناسب. لیکن یہاں تو کہا گیا کہ انسان مرے گا، تو بلکہ مرنے سے بھی پہلے جب وہ فرشتہ آ جاتا ہے، جب انسان کو اندر سے یقین ہو جاتا ہے پورا کہ اب میری زندگی ختم ہو چکی اور حقائق کھل جاتے ہیں، ابھی ہوتا ہے اس دنیا میں ہی ہے لیکن کسی اور عالم کے حقائق اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت سے وہ پہچان لیتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. اور موت کے فوراً بعد پھر قبر کا جو معاملہ بیان کیا کہ وہ یہ ہے کہ یا وہ جنت کی ایک کھڑکی ہے جسے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، یا وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے. عذاب قبر جو ہے ہمارے ہاں ایک مسلمہ ایک شے ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا موت اس لحاظ سے بڑی اہم کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اگر میں اپنا محاسبہ کروں کہ اتنا ہو چکا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ٹھیک ہے، اور یہ کسی انسان کو بھی نہیں ہو سکتا. پھر جو پلاننگ کرنی ہے اس سارے کا دار و مدار اس موت پر ہونا چاہیے. جو بھی فیوچر پلاننگ کرنی ہے دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے موت کو ذہن میں رکھیں گے تو فیوچر پلاننگ کا کیا ایک اس میں فرق پڑے گا، تبدیلی کیا آئے گی. اگر موت ذہن میں ہوگی تو دین کے حوالے سے کیا ایک تبدیلی نما ہوگی. تبدیلی یہ رونما ہوگی کہ وہ نیکی جو آپ شام کو کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں گے نہیں ابھی کرنی ہے، شام کو کوئی پتہ نہیں. اور وہ نیکی جو آپ کہیں گے جو صبح کرنی ہے اور شام کے وقت آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں آپ کہیں گے نہیں اگلے دن نہیں کرنی ابھی کرنی ہے. اور دنیا کے بارے میں آپ کی کیا
کیا نمایاں ہوگا اس میں پلاننگ میں جو دنیا کی پلاننگ ہے آپ کی؟ جی جی کر لیں گے کہ یہ کام کرنا ضروری بھی ہے کہ نہیں، اس کے بغیر گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیں گے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس لیے کل موت آ جائے اور میں اسی میں لگا ہوں، اپنے 50 سال بعد کی زندگی کے بارے میں لگا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو انسان دنیا کے بارے میں بس اتنی ہی محنت کرے گا کہ دنیا میں وہ چل سکے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ جو پلاننگ ہے، اچھا ایک چیز ہے کہ پلاننگ مطلب 60 سال تک ہی کرتا ہے، لیکن وہ جو ساری کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ کل مر سکتا ہوں، لہٰذا کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ میں نے دنیا میں نہیں کرنی کہ وہ ساری ضائع ہو گئی، بس گزارا کرتے چلتے جانا، گزارا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ 70 سال عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک، وہ ایک واقعہ ابھی یہ سوزی مہم کے دوران پیش آیا کہ ایک صاحب تھے 93 ایئرس کے، 93 سال، تو ان سے بات چیت ہوئی تو کسی کی میری نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے سودی مہم شروع کی ہوئی ہے سود کے خلاف، مجھے بتائیں میں اپنے پیسے کہاں لے کر جاؤں؟ 93 سال عمر ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں میں اپنے پیسے کہاں لے کے جاؤں، کہاں انویسٹ کروں؟ وہ خدا کے بندے ابھی بھی تم نے انویسٹ کرنا ہے دنیا میں، 93 سال عمر ہوگی، بونس بھی ختم ہو رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور کیا پیچھے چاہیے؟ لیکن کیا ہے کہ ابھی بھی دنیا کے لیے پتہ نہیں کتنا آگے کا سوچ، وہ جتنا اسے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے وہی کھانا شروع کر دے اس یقین کے ساتھ، پتہ نہیں ہے موت تو کل بھی آ سکتی ہے، اور جب ختم ہو گیا تو دیکھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے، نہیں فکر پڑی ہوئی ہے مزید آگے کی۔ موت کو ذہن میں رکھنا ہوگا، موت سے پھر کیا ہے، آگے حدیث میں بڑا تفصیل سے تذکرہ آ جائے گا کہ یہ موت پھر دنیا کی لذتیں ختم کر دیتی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک نوکری کر رہا ہوں، مجھے 50,000 روپے ہر مہینے بچتے ہیں، بیٹھا ہوں بڑا ایک پرسکون سا ایک ہے نا، وہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، تو 1 سال کے اتنے ہو جائیں گے، اس کو یوں کروں گا، پھر اتنے ہو جائیں گے، 30 سال کے بعد بیریا میں گھر بنا لوں گا، ساتھ ہی اگلے لمحے خیال آتا ہے کہ شوگر کل تیز ہوگی تو مر بھی سکتا ہوں، تو اب وہ سارا مزہ کرکرا ہو گیا نا، اتنی دیر بیٹھ کے بنایا تھا بیریا میں گھر بنانے کا۔ تو کوئی آپ کی پلاننگ بھی مزیدار نہیں ہو سکتی دنیا کے بارے میں اگر موت یاد ہے تو، اور یہ جان لینا کہ جسے قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہونی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ بھی پیش ہے۔ یہ ایک سالہ کورس میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی عمرے پہ گئے اپنی والدہ کے ساتھ، اور عمرہ ان کا جو جانا کا پلان تھا وہ کچھ ڈیلے ہو گیا، تو وہاں وہ پہنچے ہیں تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، اب موت لکھی ہوئی تھی وہاں، اور عمرہ بھی ڈیلے ہو گیا اس لحاظ سے کہ جس وقت جہاں پہ لکھا ہوگا وہیں پہ انسان نے پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے غم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں گئے ہیں اور وہاں وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کس زمین میں مرنا ہے، زمین کے ساتھ وقت کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ کس وقت اس نے مرنا ہے، کیسے مرنا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو، ایک شخص تھا، وہ کوئی 7-8 منزلوں کے اوپر سے گرا، کنسٹرکشن کا کچھ کام کر رہا تھا، اور جب وہ نیچے گرا تو جن لوگوں نے اسے گرتے ہوئے دیکھا وہ تو کنفرم ہو چکے کہ یہ مر گیا ہوگا، لیکن وہ گرتے ہی اٹھ کھڑا ہو گیا، وہ سارے بھی حیران کہ معجزہ ہو گیا، یہ 8 منزلوں اوپر سے گرا، یہ بچ کیسے گیا؟ تو وہ بھی خوشی سے حیران پریشان کہ میں اتنی اوپر سے گرا ہوں، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے بندے کے ساتھ کہ تھوڑا سا فخر بھی اس ٹائم آ جاتا ہے، میں اگر سے 8 منزلوں سے تو نہیں گرا، لیکن بائک پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک دفعہ، تو اس سے جذبہ ہوا کہ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تو جب میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو بڑا ایک خوشی سی محسوس ہو رہی تھی نا، یعنی تاکہ باقیوں کو بتاؤ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے، لوگ کہتے نہیں آپ کو اندر سے چوٹ آئی ہے، پتہ نہیں وہ آئی تھی یا نہیں آئی تھی، بدل تو انسان ایک محسوس کرتا ہے خوشی، تو اسے وہ خوشی محسوس ہوئی، اس نے کہا کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو میں کولڈ ڈرنک پلاؤں گا، اور اسی خوشی میں وہ روڈ کراس کرنے لگا تو گاڑی آ گئی اس کو نیچے دیکھ چلی گئی۔ اب وہ اس کا جو وقت لکھا ہوا تھا وہ سیڑھیوں سے اترتا تو نہیں پہنچ سکتا تھا، اور جس جگہ لکھا ہوا تھا وہ روڈ تھی، گرا روڈ پہ بھی نہیں ہے، گرا ادھر ہے فٹ پاتھ پہ، اور چل کے روڈ پہ آیا ہے اور روڈ پہ آ کے مرا ہے ادھر۔ تو یہ انسان نے کس جگہ مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کوئی طے نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
بس جب ان کی اجل آ جائے گی، ان کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا، تو نہ ہی تاخیر کی جائے گی ساعتن گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی جلدی کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، تو جو یہ کام کرے گا تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فیقول ربی لولا اخرتنی، یہ کون سا خرچ کرنا ہے؟ زکوٰۃ، جو کر سکتے ہو، جو تمہاری ضرورت سے زائدہ کر دو، اس لیے کہ موت آ گئی تو ورثہ کے لیے رہ گیا، تمہارا اس میں کیا عمل دخل ہے، تم نے تو کوئی نیکی نہیں کی۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہتا کہ اے اللہ تو نے تھوڑی سی مزید مہلت مجھے کیوں نہ دی، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقہ کر دیتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور نہیں تاخیر کرتا اللہ تعالیٰ کسی جان کے لیے جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آتی ہے، قال رب ارجعون، وہ کہے گا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، ابھی تھوڑی سی اور مدد دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ کیا مطلب؟ موت آنے پہ حقیقت کھل گئی نا ساری، اور وہ جو اپنے اعمال سے پتہ فیل ہو رہا ہوں، تو وہ کہنا نہیں تھوڑا سا بولو مجھے اور دے دو۔ فیما ترکتو، میں نیک اعمال کروں اس میں جو میں چھوڑ آیا، میرے پاس انرجیز تھی، میرے پاس وسائل تھے نیک کام کرنے کے، لیکن غفلت میں پڑا رہا، تو مجھے واپس بھیج تاکہ میں یہ کر سکوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات تھی جو اس کے منہ سے نکل گئی، بس اس کی اور کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرایا جائے گا کہ اس نے کہہ دیا تو واپس بھیج دیا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس کے پیچھے ایک پردہ ہوگا، ایک آڑ ہوگی، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو پس نسبتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں رشتے ختم ہو جائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے بھاری ہو گئے اعمال نیک، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن کم ہو گئے، نیک اعمال کم ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ فی جہنم خالدون، جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بڑے تنگی کے ساتھ ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ تکذیب دو طرح کی ہو سکتی ہے، اعتقادی بھی، آیت پڑھی گئی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اور ایک تکذیب عملی بھی ہوتی ہے، آیت پڑھی گئی، اللہ کا حکم تھا، لیکن کان پہ جوتا گری نہیں، تو یہ تکذیب کیا ہے؟ عملی ہے، گویا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم قابل اتباع نہیں تھا۔ قالوا ربنا غلبت، وہ کہیں گے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ دنیا کے سارے معاملات میں زور لگا رہے تھے، وہاں یہ نہیں سوچتے تھے، لیکن یہ دین کے معاملے میں ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم گمراہ قوم تھے۔ ربنا اخرجنا منها، ہمارے رب تو ہمیں سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ یہی روش اختیار کریں پھر ہم ظالم ہیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ سے فرمائے گا اسی میں ذلیل ہو کے بیٹھے رہو اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک میرے بندوں میں سے گروہ تھا، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا۔ آج بھی تو یہی معاملہ ہے نا کہ دین کی بات کی جائے، آخرت کی بات کی جائے تو پاگل ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے آخرت بھی ہوتی ہے لیکن دنیا میں تو کچھ ہے ہوتی ہے، دنیا کا خصاصہ چلاؤ، تو تم اس وقت ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم بھول گئے میرے یاد کو، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان
پر ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک میں انہیں بدلہ دے رہا ہوں آج ان کے صبر کی وجہ سے، انہم هم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں. قال، وہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنا عرصہ رہے سالوں کی گنتی کے اعتبار سے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. سوال اور جواب میں کچھ فرق سمجھ آیا؟ سوال پوچھا گیا سالوں میں اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ دنوں میں. ایک ہنٹ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو زندگی گزار کے ہیں وہ اتنی تیزی سے گزری ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہنٹ تو سالوں کا دیا گیا تھا، تو چلو یہ کہتے ہیں کہ ایک سال. وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین، پس پوچھ لے شمار کرنے والوں سے. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے کہ نہیں تم نہیں رہے مگر تھوڑا سا. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے کہ یہ ایک دن ہی ہے. جسے تم 60-70 سال کی زندگی سمجھتے رہے اور عیاشی میں گزار دی، وہ اب تم سے پوچھا جا رہا ہے کتنے سال رہے ہو تو تم کہتے ہو دن یا دن کا ایک حصہ. تو یہی اگر تم ویلیو اس دنیا میں جان لیتے کہ یہ تو ایک دن کا حصہ ہے، بس صبح ہوئی ہے شام ہوئی ہے بس اتنا ہی وقت گزرا ہے، تو تم اس کو برباد نہ کرتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ یہ کیا ہے؟ جس شخص نے بھی زندگی مقصد کے بغیر گزار دی تو گویا وہ اس کے زمرے میں تو آ ہی گیا. ایسے ہی صبح شام کیے جا رہے ہیں، چل رہی ہے، ایک ہی لوگ پڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، پھر شادی ہوتی ہے، نوکری کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں. تم نے بھی یہ کر لیا تو گویا تم نے اپنے عمل سے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عبث پیدا کیے. کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا، کم از کم مقصد تو ہو، مقصد ہی نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ایک تم آیت لوٹائی نہیں چاہو گے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ اہل ایمان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کے لیے. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اس میں سے جو نازل ہوا حق میں سے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ وہ ہوتے ہیں ان لوگوں کی مانند جنہیں کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو مدت طویل ہو گئی ان پر. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے. یہ جو دل کو دوبارہ نرم کرنا ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. کسی بھی ایک حالت میں انسان پہ لمبا عرصہ گزر جائے تو دل سخت ہو جایا کرتے ہیں. شروع میں نئی نماز شروع کرے گا کوئی شخص تو بڑا ہو تو اس میں کوئی للہیت والا معاملہ ہوگا، لیکن 10 سال جتنے نماز پڑھتے ہوئے تو پھر کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، پھر نماز بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتی ہے. ایسی پہلی بار کوئی درس قرآن دیتا ہے تو بڑا ڈر ڈر کے دے گا، بڑی احتیاط کرے گا، سب کچھ ہے، اور پھر جب زبان رواں ہوگی تو اور بتاؤ درس قرآن دینا ایسے اس کا ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ طول مدت جو ہے یہ بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے. وہ نیکی پہ بھی ہو، وہ اچھائی پہ بھی ہو، لیکن اس اچھائی کے لیے جو اس کے اندر حس تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. تو اس کی تجدید کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تجدید کیسے ہوگی؟ ہاں، انجام کو دیکھتا رہے نا، لرز جائے گا ایک دم سے میں کدھر جا رہا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا رہے. والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اور اس باب میں آیات بہت زیادہ ہیں جو کہ معلوم ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا میرے کندھے سے. فقال، اور کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا رستہ طے کرنے والے. یہ وہ بات ہے کہ اگر موت یاد رہے گی تو انسان کا عمل یہ ہوگا کہ وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما یقول، حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. کس حوالے سے؟ دین کے حوالے سے. نیکی صبح کر لیں گے تو خیر صبح یہ کام کر لیں گے، نہیں. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنے صحت کی حالت میں اتنے اعمال کر لو کہ وہ مرض کے لیے کفایت کر دیں. اور اس میں اس حدیث کو ساتھ جوڑ لیں کہ وہ شخص جو صحت کی حالت میں کوئی عمل مستقلاً کرتا ہے اور کوئی بیماری یا سفر اسے اس عمل سے روک دیتا ہے، تو اس سفر کے دوران، اس بیماری کے دوران بھی اس کا اجر ویسا ہی لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ عمل کر رہا ہے. تو
اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ صحت کے وقت کو آپ یوٹیلائز کر لیں تو وہ بونس بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، کہ جب آپ بیمار بھی ہوں گے اتنے اعمال نہیں کر پا رہے ہوں گے تو وہ اعمال آپ کے لکھے جا رہے ہوں گے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہی صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں، اس کا یہ حق نہیں، کیا لہو شیء یوصی فیہ، کہ اس کے پاس کوئی بھی شے ہو جس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے، یبیت لیلتین، کہ وہ 2 راتیں گزار دے، الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے. اب یہ کیا ہے جی؟ ہاں، ایک تو وصیت تھی وراثت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو بعد میں جب حکم آ گیا تو وہ منسوخ ہو گئی کہ وراثت کے بارے میں تم لکھ کے جاؤ گے یہ کس کے لیے ہوگی، وہ تو حصے آ گئے جس کے ہیں وہ تو نہیں، وصیت سے نہیں بتا سکتے. اب ایک 1/3 مال جو ہے وہ وراثت کے حوالے سے اس کی وصیت ہو سکتی ہے، اور دوسری جو یہ وصیت میں کی جا رہی ہے یہ وہ والی وصیت نہیں ہے. یہ وصیت ہے کہ آپ کے جتنے ایسے معاملات ہیں کہ اگر آپ کو ابھی موت آ جائے تو وہ آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں، وہ لکھ کے کسی کو دے کر جاؤ. یہ نہ سمجھو کہ ابھی تو 25 سال عمر ہے، ابھی کیا مسئلہ ہے. جو بھی ایسا شخص آپ کو معلوم ہے کہ وہ میرے بعد میری اس وصیت پہ عمل درآمد کر سکتا ہے، مثلا قرض لیا ہوا ہے 200 روپے کیوں نہیں لیے ہوئے کسی سے؟ اب انسان مزے سے گھوم پھر اکیلے اسی کو پتا کہ اس نے 200 روپے لیے ہوئے کسی سے نہیں، وہ لازماً کسی کو بتائے، اپنے کسی بھی قریبی کو جو اس کے بعد یہ کام کر سکتا ہو کہ بھئی فلاں شخص سے 200 روپے لیے تھے، اور یہ کام تحریری ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے کسی کو زبانیں بتا دیا وہ بھول گیا، ختم، نقصان تو آپ کے ذمہ ہے، اس لیے کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ لکھ کے رکھنا ہے. تو ہر وہ معاملہ جس کا آپ کی کسی بھی وقت موت کے بعد آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ لازماً لکھ کر رکھ جائیں. کسی سے قرض لیا ہوا ہے، کسی کی امانت آپ کے پاس ہے، اور کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہوا جو پورا کرنا ہے، یہ جتنی اس طرح کے معاملات ہیں یہ سارے لکھ کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے کسی قریبی کو جو بھی ہے اس کو یہ دیں کہ جی اگر آج بھی میں مر جاؤں تو. اچھا، پھر یہ جو وصیت ہوگی یہ اپ ڈیٹ کرنا بھی ضروری ہوگا بندے کو، آدمی معاملات بدلتے رہتے ہیں. آپ نے کسی سے قرض لیا 2 لاکھ روپے، وصیت لکھ کے کسی کو دے دی کہ جی 2 لاکھ روپے لیا ہوا اگر میں مر جاؤں تو دے دینا، مہینے بعد آپ نے دے دیا واپس، وصیت ادھر ہی پڑی رہی، تو آپ مر گئے تو 2 لاکھ اور چلے گئے اس کے پاس، اس کو پروفٹ ہو گیا. وصیت اپ ڈیٹ بھی کرنی پڑے گی، معاملات ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، وعدے کرتے رہیں گے آپ اور معاملات ہوتے رہیں گے. تو یہ وصیت آپ کو کیا یاد رہے گی بار بار؟ جس کو واقعی پتا ہوگا میں نے مرنا ہے تو لازمی لکھے گا، اور وہ وصیت اسے یاد کرتی رہے گی کہ واقعی مجھے اپنی موت کے بارے میں پتا ہے. ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں جو انسان اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے کر سکتا ہے. مثلا اپنا کفن خرید کے رکھ سکتا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، اور اس کفن پہ اگر اس کی نظر پڑتی رہے گی تو موت یاد رہے گی. اچھا، ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں اگر کی جائے نا تو ایک رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کیا مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، مرنے کے اوپر منہ بنانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی یہ کہے نا کہ میں ابھی اپنے آپ کو پھانسی چڑھانے لگا ہوں، پھر تو کہو بھائی کیا کر رہے ہو. ایک بندہ کہہ رہا ہے یار ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، آگے سے منہ بنا لیا کسی نے، اب بھائی آگے کیا بات کر رہے ہیں، آپ مر جائیں گے؟ نہیں بھائی، گرین وہ کیا ہوتا ہے گرین کارڈ لے کر آیا ہوں میں تو جب کوئی بندہ بات کرے کہ میں مر سکتا ہوں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں اس نے کر دی کہ اس کے اوپر رونے دھونے شروع ہو جائیں. صحیح کہا ہے اس نے، اس سے بندہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہے ہاں پتا تو میرا بھی نہیں. تو یہ ہونا چاہیے بندہ موت کا تذکرہ کسی نہ کسی اعتبار سے کرتا رہے. تو کفن اگر کسی شخص نے لے کے رکھا ہوا ہے تو یہ بھی موت کی یاد اسے دلا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی انسان جو ہے وہ جب کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی بات طے کرتا ہے تو اس وقت بھی اگر وہ موت کا تذکرہ ساتھ کر لیا کرے تو یہ ایک اس کے لیے ریمائنڈر رہے گا. مثلا یہ کہ کل ملیں گے جی انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو ملیں گے. اور یہ تکیہ کلام نہیں ہونا چاہیے، جی زندگی ہوئی تو ملیں گے، پلاننگ ساری 4 سال بعد تک یہ ہو رہی ہے اور تکیہ کلام بنا ہے، زندگی ہوئی تو ملیں گے جی. تو واقعی اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ یار کیا پتا ہے کل میں مر سکتا، رات کو مر جاؤں تو نہیں مل سکوں گا. تو وہ چیزیں جو موت یاد کرا سکیں اور جائز ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے. وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت میں ہے یبیت الثلاث لیال، 3 راتیں نہ گزارے. قال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ما مرت علی لیلۃ، میرے اوپر ایک رات بھی نہیں گزری منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب سے میں نے رسول اللہ کو سنا ہے قال ذالک کہ آپ نے یہ بات کہی الا وعندی وصیتی مگر میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی یعنی پھر میں نے اپنے سارے معاملات یہاں لکھ کے رکھے ہیں جو میری زندگی کے بعد ایسے معاملات ہیں. ٹھیک ہے منذ سنس. اچھا اس وصیت میں جو ہے نا ایک یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات وصیت کے چکر میں اگلوں کو وقت ڈال دیتا ہے بندہ. تو جو بعد کے معاملات ہیں وہ خام خواہ کی وصیتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا کہ اس کی شادی فلاں پہ کرنا ہو اس کے ادھر کرنا ہو تو آگے چلے گی. ٹھیک ہے نا بچہ ابھی 4 سال کا ہے تو ادھر ہی وصیت کر دی کہ یہ بڑا ہوگا تو ہوتا ہے کہ بیٹی سے اس کی شادی کرنی ہے. یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کرنے ہیں جو جس وقت ہوں گے وہ طے کریں گے. ہاں تاکید بندہ ویسے کر سکتا ہے کہ دیندار یہ کہہ سکتا ہے کہ دیندار رشتہ کرنا. اب آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ طاہرہ کی بیٹی جو ہے وہ 20 سال کی ہوگی تو کیا وہ کرے گی. ٹھیک ہے ایسی وصیت میں نہیں کہ چلے گی لوگوں کو وقت پڑ گیا اب کیا کریں. ایسی کوئی غیر شرعی بھی نہیں کرنی چاہیے وصیت. ٹھیک ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب بھی میری ہماری جنازہ پڑھائیں گے. کچھ لوگ پیر صاحب وضو بھی نہ کرتے ہیں اور ہماری جنازہ وہ پڑھا رہے ہیں تو بعض لوگ ہو جاتے ہیں ایسا ضد کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خام خواہ کی وصیتیں بھی نہ ہو. بس یہ ہے کہ وہ معاملہ جو آپ کو آپ کے مرنے کے بعد نقصان پہنچا سکتے ہیں یا وہ جو کہ ضروری ہے. مثلا یہ کہ وصیت میں لکھیں آپ تقویٰ کے بارے میں لکھیں کہ تقویٰ اختیار کرنا میرے بعد بھی. ٹھیک ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا. اس کو ہم کل پڑھیں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. دونوں حدیثیں آگے ہیں اور پھر نیچے ایک امیج دی ہوئی ہے وہ بھی اس کی تشریح میں ہے. ٹھیک ہے یہاں سے کل پڑھیں گے.